अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल रिपोर्ट के साथ मैं हूं अली सरवर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि अगली हुकूमत हफ्ता 10 दिन में आ रही है और इमरान खान साहब जिन 10 लाख लोगों को इस्लामाबाद आने का कह रहे हैं तो 50 लाख लोगों को क्यों नहीं कहा जिन्हें 50 लाख मकानात मिल चुके हैं, बल्कि उन लोगों को भी बुलाएं जिन्हें 1 करोड़ नौकरियां दे चुके हैं अब तक। पारा बहुत हाई है सियासी हवाले से और ख़ासतौर पर बार बार अदम एतमाद के हवाले से दावे किए जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, फौरी इजलास बुला लीजिए। इस पर हम बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेंबर पंजाब असम्बली सबीन गुल साहिबा। बहुत शुक्रिया सबीन गुल साहिबा, वक्त दिया आपने। क्या कहेंगी कि एक तरफ अपोजिशन ने अब इस बात पर बार बार आपसे तकाजा करना शुरू कर दिया है गवर्नमेंट से कि जनाब हमारे नंबर्स पूरे हैं, आप फौरी इजलास बुला लीजिए। आपने इजलास इतना देर क्यों कर दी कि जनाब 27 या 28 को जाकर इजलास होगा? आनिया जानिया इनकी तो हम सुनते ही रहते हैं और मैंने हमेशा की तरह भी यही कहूंगी कि गुब्बारे में से हवा बहुत जल्द निकल जाएगी। नंबर्स पूरे हैं तो डर किस चीज का है? जो जिस टाइम पे जो टाइम दिया गया है इजलास का उस दिन पता चल जाएगा। मुझे इस बात पे हंसी आती है कि पहले कहते थे कि जी अवाम में जाएं, इमरान खान साहब अवाम में जाएं, उनमें इतनी जरूरत नहीं है अवाम में जाने की। और जब इमरान खान साहब अवाम में जाना शुरू हो गए हैं और अब भी इनको प्रॉब्लम है, इनको तकलीफ है, तो ये जो चूंचू का मुरब्बा बना हुआ है और जो आए दिन कुछ न कुछ अपनी सियासत को बचाने के लिए बयान देते रहते हैं, तो इंतजार कीजिए। जब हम इकट्ठे होंगे तो पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी साफ अच्छा, नजर आ वज़ीर आला सिंध तो सबीन गुल साहिबा कह रहे हैं हफ्ते 10 दिन की मेहमान है ये गवर्नमेंट आपकी जाने वाली है। ख्वाब देखने में तो काफी अच्छे से ख्वाब देख रहे हैं। अच्छा, ख्वाब देख रहे हैं। दूसरी तरफ इत्तेहादियों से की जो बातें सामने आ रही हैं, आपकी यकीनन इन तमाम चीज़ें आपके सामने भी होंगी। काफ लीग की तरफ से खासतौर पर परवेज इलाही साहब इस तरह कल उन्होंने तंज किया कि जी नेपियां बदल रहे हैं इमरान खान साहब की, उनको छोड़ देते और तो वो खुद कुछ कर भी सकते थे, ये तो अच्छा नहीं हुआ। कारकर्दगी के लिहाज से भी उन्होंने बड़ी तनकीद की है आपकी गवर्नमेंट पर। देखिए, ये तो हमेशा से रहा है कि जब भी मैं काफ लीग के ऊपर कोई कमेंट करना नहीं चाहती, उसकी सियासत तो सबको पता है, हमारे इत्तेहादी हमारे लिए मोहतरम है। इस तरह के चुटकुले मुख्तलिफ पार्टी से आते रहते हैं तो उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। बाकी अगर आप पीडीएम या अपोजिशन की बात करते हैं तो सर वाज़े और आवाम के सामने इनका जो चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है। इनको भड़के मारने दें, तो पता यहाँ चल आपको जाएगा कि लगता है सबीन गुल साहिबा कि आप अगर सच कह दें तो शायद वो नाराज ना हो जाए? नहीं, नाराजगी की बात नहीं है, सीनियर है जी मेरे से, मैं उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगी। वो और बहुत ही देखिए, मैं इनकी इस बात को हमेशा याद रखूंगी जिन्होंने इन्होंने लास्ट टाइम भी ये स्टेटमेंट दी थी कि काफ लीग जो है वो साथ निभाने वालों में से। अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया स्पीकर साहब ने तो कोई बात नहीं, बड़े हमारे लेकिन है हमारे साथ ही। ये ऑपोजिशन जो है यकीन रखे कि हमारे इत्तेहादी हमारे साथ है। अच्छा, क्योंकि आपकी तरफ से तो जाहिर है आप भी ये कह रही हैं कि जी नंबर्स पूरे हैं तो फिर संभाल कर रखें और 28 को आइएगा और वोट दे दीजिएगा, जबकि उनकी जानिब से और आपकी जानिब से जाहिर है बार बार तंज किया गया कि नंबर इनके पास पूरे नहीं है। कहाँ से नंबर पूरे होंगे? 162 या 63 जो भी लोग हैं वही हैं इनके, हमारे लोग उनकी तरफ नहीं जा सकते। जबकि कल उनसे जो सवाल पूछा परवेज इलाही से तो उन्होंने कहा कि जी मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, देख रहा हूँ तमाम चीज़ों को, मुझे मालूम है कि 172 से भी ज़्यादा नंबर्स हो गए हैं अपोजिशन के पास। देखिए, ये भड़के तो अपोजिशन माजी में बहुत दफा मार चुकी है कि जी हमारे पास नंबर पूरे हैं, और जब असेंबली के अंदर इलेक्शन होता है सेनेट चेयरमैन के लिए हमें इत्तेमाद का वोट चाहिए होता है, तब भी उन्होंने यही कहा कि हमारे पास नंबर पूरे हैं। तो क्या हुआ, गुब्बारे में से हवा निकल गई हाँ उसकी। नहीं, वो सही है, लेकिन ये तो स्टेटमेंट तो परवेज इलाही साहब का है। मैं भी अपोजिशन की बात कर रही हूँ, मैं इसकी तरफ भी आती हूँ, आपकी इस बात पे भी भड़के ये मारते रहेंगे कि मेरे पास हमारे पास नंबर पूरे हैं। और तारीख गवाह है, अभी मैं दूर तो नहीं जा रही, अपनी दौरे हुकूमत की बात कर रही हूँ कि जब जब इन्होंने कहा कि हम काया पलट देंगे, हमारे पास नंबर पूरे हैं, अब देखिएगा अदम एतमाद आ जाएगा, सेनेट चेयरमैन जो चेंज हो जाएगा, आपने देखा कि क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उनके नंबर, उनके लोग, अपने ही लोग जो है वो पूरे नहीं हो सके, तो वो बाहर से लोगों को कैसे अपने साथ मिलाएंगे। दूसरा ये कि सीनियर सियासतदान है, हर एक की जो है अपनी एक राय है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट पूरी उम्मीद है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कुछ भी नहीं होने वाला गवर्नमेंट को। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है और रहेगी अगले 5 साल भी। मैं अगले देखती हूँ 5 साल भी आप तो देख रही हैं, लेकिन अच्छा ये तो ठीक है, यहाँ बात आपकी कि इत्तेहादियों ने अब तक तो जाहिर अलग होने का ऐलान नहीं किया, ना उन्होंने कहा है कि हम अपोजिशन के साथ खड़े हैं, यहाँ तक बात दुरुस्त है आपकी। अच्छा, दूसरी तरफ फिर वो कह रहे हैं भाई धमकियां क्यों दे रहे हैं फिर लोगों को अपने कि जी 10 लाख लोगों का मजमा होगा, उससे गुजर कर आपको जाना पड़ेगा और हम देखते हैं कोई माई का लाल किस तरह जाएगा। तो ये तो मतलब आप जो आपके लोग अगर आपको छोड़ना चाह रहे हैं, बकौल अपोजिशन का जमीर उनका जाग गया है, तो फिर उनको इस तरह की धमकियां देना मुनासिब नहीं है। जब आपका सियासी मैदान सजता है ना, तो दोनों तरफ से थोड़ी गरम गरम स्टेटमेंट तो आती है ना
ریئیکشن تو آتا ہے اگر کسی اور ہر ایکشن کا ریئیکشن بھی ہوتا ہے. تو اس طرح کی آپ یہ سنتے رہیں گے جب تک جی آپ کا اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوتا. تو اس کو انجوائے کریں, میں تو انجوائے کر رہی ہوں. اچھا آپ بھی انجوائے کر رہی ہیں, اب تو گھبراہٹ کوئی نہیں ہے؟ جناب میں آپ کو 100% 101% کہہ رہی ہوں کہ کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, اور خان صاحب بڑے پوری سماعت ہے, اور خان صاحب کے ساتھ جو قوت ہے, ہماری عوام جو ساتھ کھڑی ہے وہ مطلب انفارچونیٹلی اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہے, اور یہ جو گٹھ جوڑ مل گیا ساری عوام کو نظر آ گیا کہ کون مخلص ہے اپنے ملک کے ساتھ اور کون اپنے مفادات کے ساتھ ہے. اچھا یہ بات درست ہے آپ کی کہ او آئی سی کا اجلاس بھی ہے تو بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے دونوں طرف سے, کیونکہ وہ جو مہمان آ رہے ہیں ظاہر وہ پورے پاکستان کے مہمان ہیں, وہ صرف گورنمنٹ کے نہیں ہیں, اپوزیشن کے بھی ہیں. اس حوالے سے ظاہر فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ جی ٹھیک ہے 23-24 کو اسلام آباد میں چونکہ مہمان ہوں گے تو ہم لانگ مارچ نہیں کر رہے, اس کے بعد ہمارے لوگ 25 کی شام کو پہنچنا شروع ہو جائیں گے. جس طرح آپ نے کہا ہے 10 لاکھ لوگ ہوں گے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے 20 لاکھ لوگ ہوں گے. ہو جائیں گے جو میں دیکھ رہی ہوں, میرا نہیں خیال کہ 1000 بھی اکٹھے کر سکیں گے. اچھا آپ کو بالکل نہیں لگتا کہ اپوزیشن کے پاس اتنے لوگ ہیں کہ 1000 لوگ بھی لا سکیں؟ جناب یہی ریئلٹی ہے. اچھا یہ آپ کو جس طرح عمران خان صاحب مسلسل اپنی کارکردگی بیان کر رہے ہیں, آپ کو لگتا کہ ان کو اپوزیشن کو اگر آپ نے ٹف ٹائم دینا ہے تو اپنی کارکردگی کے سامنے رکھیں, جس طرح بار بار عمران خان صاحب آج کل جو جلسے کر رہے ہیں اس میں یہی بات سامنے رکھ رہے ہیں؟ ہم تو اپنی کارکردگی پچھلے 3 سالوں سے بتا رہے ہیں, اپوزیشن کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو یہ وہی بات ہوگی نا, پیٹرول مہنگا ہے تو ہم تب ان کو پرابلم تھا پیٹرول مہنگا ہے, اب ہم نے پیٹرول سستا کیا تو تب ان کو پرابلم ہے پیٹرول سستا کیوں کر دیے. تو اگر آپ یہ کہیں نا کہ اپوزیشن عوام کے مفاد کے لیے باہر نکلی ہے تو یہ سراسر جھوٹ ہے, اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. یہ بڑا کلیئر ہے, آپ میرے بھائی بیٹھے ہیں, آپ کو بھی ہر چیز کلیئر نظر آ رہی ہوگی, مجھے بھی نظر آ رہی ہوگی. بینگ آف پاکستانی میں دیکھوں پولیٹیکل پارٹی سے سائڈ پہ ہو کے تو مجھے واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ اپوزیشن جو چوچو کا مربع بنا ہوا ہے, یہ سب اپنی اپنی کرسی حاصل کرنے کے لیے جو ہے سب اکٹھے ہو گئے ہیں. تو اور جب سب چور ڈاکو اکٹھے ہو جائے, جس کے لیے اکٹھے ہو جائے, تو سمجھ جائیں کہ بندہ درست ہے ملک کے لیے. اور ہمیں تو سب سے پہلے اپنے ملک کی نہیں, سب سے پہلے پاکستان ہے. درست ہے آپ کی بات سبین گل صاحبہ, یہ بات درست ہے آپ کی, لیکن جو آپ نے کہا نا کہ آپ لوگ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے, میڈیا بھی دیکھ رہا ہے, تو اس میں تشویشناک بات یہ ہے کہ جو دونوں طرف سے 10 لاکھ آپ کے لوگ اور وہ کہہ رہے ہیں 20 لاکھ یا اس سے کم لوگ آئیں گے یا زیادہ آئیں گے, تو معاملہ خدا نہ خواستہ انتشار اور انارکی کی جانب نہ چلا جائے. یہ بڑی تشویشناک بات ہے. دیکھیں یہ تو ہم نے پہلے ہی دن کہا تھا کہ بڑا پرامن یکجہتی کے لیے ایک جلسہ ہوگا, اس میں کوئی بھی ہمارا کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ انتشار ہوگا. انتشار کی سیاست تو یہ اپوزیشن کرتی ہے جناب. اچھا جلسہ کیوں ضروری تھا ایک دن پہلے ووٹنگ سے آپ کی طرف؟ آپ تو گورنمنٹ ہیں, آپ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے جلسے کرنا, دھرنے دینا. اچھا جی, پہلے تو آپ یہ کلیئر کر لیں کہ کوئی دھرنا نہیں ہے. یہ ہم اپنے لیڈر کے, عوام اپنے لیڈر کے اوپر اعتماد کا اظہار کر رہی ہے کہ ہم سب اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آپ کو پہلے ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا, یہ دھرنا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یعنی کہ 27 کو جلسہ ہوگا اور گھر چلے جائیں گے, یعنی 27 کو جلسہ ہوگا اور شام میں سب گھر چلے جائیں گے جناب. اچھا 27 کو جلسہ ہے. مصطفی بلوچ صاحب پاکستان سوسائٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصطفی بلوچ صاحب سن رہے ہیں, سبین گل صاحبہ فرما رہی ہیں کہ جی آپ کے پاس سر بڑھ کے مار رہے ہیں, چوچو کا مربع ہے, ووٹ آپ کے پاس ہے نہیں, اور ہم تو ظاہر ہے عوام کو اعتماد میں لینے کے لیے ایک جلسہ کر رہے ہیں, اور آپ نے بھی اعلان کر دیا فوراً اسی تاریخ کو کہ جی ہم بھی آ رہے ہیں اور ہم بھی جلسہ کریں گے اور اتنے لوگ لے کر پہنچیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی ان کی بات سن رہا تھا. 1000 لوگ اگر ہم نہیں لا سکتے, یا ہم جتنے بندے بھی نہیں لا سکتے, وہ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ عوامی مارچ میں جو عوام کا سمندر نکلا کراچی سے اسلام آباد تک بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں, جس کی وجہ سے آج خان صاحب جو ہے نا وہ گھبرائے پھر رہے ہیں. جگہ جگہ جا کے جو ہے نا وہ لوگوں سے جو ہے نا وہ اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ بھائی 1000 لوگ بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے نا, آپ 172 لیں ہیں پارلیمنٹ میں. اور یہ جو لوگوں کو باہر ان لوگوں سے گزرنا پڑے گا اور گزر کے واپس جانا پڑے گا, یہ تو دھمکی دے رہے ہیں فواد چودھری صاحب. اس دن اگر کسی کو کوئی خدا نخواستہ نقصان ہوا تو کون ذمہ دار ہے؟ حکومت ذمہ دار ہوگی. اچھا اگر 172 انتشار پھیلا آپ تو جو بات حکومت کر ذمہ رہے دار ہیں ہوگی. مصطفی وہ بات درست ہے, حکومت ہی ذمہ دار ہوتی ہے, حکومت وقت ہی ذمہ دار ہوتی ہے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 172 لے آئے, 172 تو آپ نے لانے ہیں, ان کے پاس تو 172 ہیں, تو گورنمنٹ قائم ہے. تو ہمیں لانے تو دینا, وہ دن تو آنے دیں. اس دن سے پہلے گھبرا کون رہا ہے اس وقت؟ ہم تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو اپنے جتنے بھی الائز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں. ہم تو انتشار نہیں پھیلا رہے. ہم اچھا تو اس پہ مصطفی کراچی بلوچ سے صاحب اسلام یہ آباد تک بتائیے گئے گا تھے. کہ کچھ خبریں اس طرح کی بھی گردش کر رہی ہیں, کیونکہ پارا بہت ہائی ہو چکا ہے, دونوں طرف سے تیز بیانات آ رہے ہیں,
حکومت کی جانب سے بھی جو کہ رویہ حکومت کا بھی ٹھیک نہیں اس حوالے سے، اپوزیشن نے بھی ظاہر ہے پھر ٹف ٹائم دیا ہوا ہے. فیصل وارڈو صاحب تو ایک پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ جی اپوزیشن نے ہمیں تو دیوار سے لگا دیا. تو اب جو صورتحال ہے OIC کا اجلاس بھی ہے اور ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ 10 لاکھ لوگ وہ لائیں اور 10 لاکھ 15 لاکھ آپ لے کر آ جائیں چھوٹے سے شہر اسلام آباد میں، اور پھر وہاں خدا نخواستہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے. دیکھیں سب سے پہلے کس نے پہل کی؟ پرائم منسٹر آف پاکستان خود کہہ رہا ہے کہ 10 لاکھ لوگ ہم لائیں گے وہاں پہ، اور وہ بھی ووٹنگ سے ایک دن پہلے. تو ہی از ٹرائنگ ٹو کریٹ این انارکی. اب اس کے جواب میں اپوزیشن ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھے گی کہ بھئی ٹھیک ہے آپ 10 لاکھ لوگ، چلو 10 لاکھ تو پھر آئیں گے ہی نہیں، لیکن اگر 10 بندے بھی لے آئیں لوگ تو کیوں لائیں بھائی؟ ووٹنگ کا دن ہے، ووٹرز جو ہے ایم این ایز، آپ کو اپنے ایم این ایز پہ یقین نہیں ہے، اپنے لوگوں پہ ان کو یقین نہیں ہے. اگر ان کے لوگ اتنے صاف شفاف، اتنے دیانتدار اور خان صاحب کے کھلاڑی تھے تو وہ ان کو خان صاحب کو یقین ہونا چاہیے تھا ان پہ کہ وہ آئیں گے اور ووٹ دے کر چلے جائیں گے. ان کو اپنے بندوں پہ یقین نہیں ہے. انہوں نے 3 سال کسی کو پوچھا نہیں اپنے ایک بندے کو. کراچی میں جا کے عامر لیاقت رو رہا ہے کہ مجھے خان صاحب ملے نہیں ہیں کراچی میں آ کے. اپنے بندے ہو رہے ہیں ان کو اپنے بندوں کے جو ہے وہ پرسان حال کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے، ان کی گلے شکوے دور کرنے چاہیے، بجائے یہ جو سڑکوں پہ جا کے اور یہ جلسوں میں جا کے جو ہے نا دوسروں کو برا بھلا بولیں. جی دوسری بات یہ ہے کہ سبین گل کل صاحب، پرویز الہی صاحب آپ نے انٹرویو دیکھا ہو تو پرویز الہی صاحب نے کیا کہا؟ پرویز الہی صاحب نے یہی کہا کہ بھائی یہ لوگ جو ہے وہ ان کو عادت ہو گئی تھی ہر چیز پلیٹ میں ملنے کی، اب وہ جن کو مل نہیں خود رہا ہے کرنا اب پڑ رہا ہے، یہ بیک کہنا بیک چاہ کر رہے ہیں رہے آپ پرویز الہی صاحب کے بقول خود کرنا پڑ رہا ہے تو پریشانی ہے. لیکن چلیں جلسے کا، پریشان ہے اب ان کے سبین ہاتھ گل میں صاحب کچھ کہاں ہے. جلسے کا جواب تو دے دیجیے. وہ کہہ رہے ہیں جی جلسہ آپ کو کیا کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کے پاس تو نمبر پورے ہیں، عوام بھی. کیا پرابلم ہے بھائی؟ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے لانگ مارچ کیا، ہم نے تو نہیں آپ کو منع کیا کہ آپ لانگ مارچ نہ کریں. جمہوریت ہے، ہم جہاں مرضی نہیں جا کے دیکھیں کھڑے وہ ہوں. تو جو ایکچولی پرابلم مجھے یہ نظر آ 27 رہی ہے مارچ کا کہ ہم آپ لوگ ڈر پی گئے ڈی ہیں. ایم کا جو ہم اپنے لیڈر کے ساتھ یکجہتی کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. پرابلم کیا آپ کو؟ ہاں اس کا جواب جس دیں میں مصطفیٰ جانا ہے والد وہ صاحب. وہ ڈالیں، کہہ رہی جانا ہے ہیں وہ پرابلم نہیں ڈالیں. ہے ہم ہمیں نے اپنے آپ لیڈر کے آپ کو ساتھ نہیں روکا، یکجہتی ہم کے نے لیے اگر ہم آپ کو نہیں اکٹھے ہو روکا. رہے ہیں 10 لاکھ اکٹھے ہوں یا 20 لاکھ اکٹھے ہوں. آپ ہی کی بات دیکھیں، مجھے اپنا ٹرن پورا ہمیں کرنے بالکل جی پرابلم نہیں ہے. مجھے اپنی بات آپ کمپلیٹ روزانہ کرنے دیں. 10 لاکھ لوگ میں نے بلائیں، بس ان کی بات ہمیں سے میں نے بالکل کوئی کامنٹ پرابلم نہیں کیا، نہیں ہے. چپ سنا میں نے. اچھا مصطفیٰ والد صاحب سن لیجیے جواب دے رہی ہیں آپ. جی جی آپ لوگ اپنے لوگوں کو وہاں اکٹھا ہونے کہہ رہے ہیں، ہم نے تو آپ کو منع نہیں کیا. آپ 10 لاکھ کیا 20 لاکھ لوگ لے کے آ جائیں. ہمارا جمہوری حق ہے، ہم اپنے لیڈر کے ساتھ یکجہتی کے لیے ہم لوگ نکل رہے ہیں. تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ جس میں ووٹ ڈالیں جا کے ووٹ ڈالیں. ہم نے تو منع نہیں کیا کسی کو ووٹ ڈالنے سے. اچھا اس کے وقت آپ ضرورت ہے آپ کو کے لیڈر کو یکجہتی کی؟ مجھے یہ سینس لگتی ہے کہ آپ لوگوں کو خوف ہے کہ ہم لوگ وہاں پہ اکٹھے کیوں ہو رہے ہیں. تو آپ یقین مانیں کہ ہمارا یہ جو یکجہتی، ہم لوگ یکجہتی کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، بڑا پرامن ہوگا. کوئی ہم انتشار کی سیاست نہ کبھی ہم نے کی ہے نہ ہم کریں گے. یہ تو وتیرا ہے اپوزیشن کا. تو ابھی بھی لائے آپ 5 لائیں 10 لائیں 20 لاکھ اکٹھے ہو، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا. سیکیورٹی دے گی گورنمنٹ. جی مصطفیٰ والد صاحب آپ لوگ جتنے بندے لانے وغیرہ لا لیں، اور ہم تو یکجہتی کے لیے اپنے لیڈر کی یکجہتی کے لیے وہاں اکٹھے ہو رہے ہیں 27 مارچ کو. دیکھیں علی، میرے تو سمجھ میں بات نہیں آ رہی. یہ کوئی ریسلنگ کا میچ ہو رہا ہے، یہ کوئی اکھاڑے میں ہم جا رہے ہیں، ہم ایک پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، ووٹ دینے جا رہے ہیں. اس میں سیکیورٹی کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں ایسا ماحول کریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ سیکیورٹی کی نوبت آ جائے؟ میرے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کس قسم کی حکومت ہے. سر میں سیکیورٹی نے تو آپ کبھی لوگوں نے بھی دی. زندگی میں نہ مولانا فضل ہسٹری میں الرحمان ایسی صاحب نے بھی حکومت کے تو بارے میں اپنی، نے سنا ہے، نہ سر انصار پاکستان کی تاریخ الاسلام، میں ایسی سر حکومت آپ کے لوگوں بارے کو میں سنا ہے. سیکیورٹی کی ضرورت تھی نا. اندر تک آپ انصار الاسلام کو فضل الرحمان صاحب لے گئے بندے اپنے، پھر پولیس کو مداخلت دیکھیے کرنا پڑی. تو ان کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ ان کے ساتھ جو کیا پارلیمنٹ لاجز کی، انہوں نے جو ایک وقار ہوتا ہے وہاں پہ جو پارلیمنٹیرینز رہتے ہیں، انہوں نے تو سب کی جو ہے نا وہ دھجیاں اکھاڑ دی کہ بھئی جو وہاں پہ رہتا ہے وہ پریشان ہو گیا کہ بھئی کل کوئی ان کے لاجز میں بھی ہو سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے اس کے بعد ان کو چھوڑنا پڑا نا ان کو. اگر ایسا کوئی کرائم کیا تھا تو پکڑ لیتے اچھا انہیں. آج وزیر بات اعلیٰ یہ سندھ ہے نے کہ بھی بھئی مستقل طنز کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ان کے تو 10 لاکھ نہیں بلکہ 50 لاکھ لوگوں کو جو انہوں نے گھر دیے وہ بھی آ جائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں جن لوگوں کو دی ہیں وہ بھی آئیں گے. ان کے تو بہت زیادہ لوگ ہوں گے وہاں. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ 10 لاکھ لوگ لائیں، روزانہ لائیں، لیکن جب ووٹنگ ہو جائے اس کے بعد. ووٹنگ سے پہلے آپ یہ جو ہے نا یہ دھمکیاں دینا، لوگوں کو ڈرانا اور اپنے ہی ایم این ایس کو ڈرانا، یہ ان کو ڈرا رہے ہیں، ہمیں کیا نہیں وہ ڈرائیں؟ تو آپ کو بھی ہمارے کہہ رہے ملک ہیں میں کہ آئیں جی گے ووٹ دیکھ دے کے لیں آ جائیں گے 10 لاکھ. آپ لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں. وزیر داخلہ نے کہا پھر دما دم مسکل اندر ہوگا. وزیر داخلہ صاحب بالکل ہوگا، دمادم ماس کلندر ہوگا جب وزیر اعظم صاحب جب گھر جائیں گے اور یہ تبدیلی جو ہے نا اپنے اختتام کو پہنچے گی تو واقعی میں دمادم ماس کلندر ہوگا. سبین گل صاحب آپ کو بھی لگتا ہے دما دم مسکل اندر ہوگا؟ خواب حسین خواب کا پچھلے 3 سالوں 3.5 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. یہ خواب دیکھنے میں
काम उस दिन जब टूटेगा तो फिर क्या कहेंगे। अच्छा, आपको सभी बिल्कुल साहब, क्योंकि गवर्नमेंट में आपको तो नहीं लगता खुदा न खास्ता कि हालात खराब होने जा रहे हैं? आपको लगता है कि कुछ नहीं होगा, तमाम चीजें खुशसलूबी से तय हो जाएंगी? बिल्कुल जी, कुछ नहीं होगा। जिस तरह से पहले शोर मचा रहे थे, मैंने आपको पहले भी रेफरेंस दी है, जो पहले वोटिंग हुई है असेंबली के अंदर, बिल्कुल। तभी कहते थे नंबर पूरे होंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा, तो कुछ नहीं हुआ ना। इस दफा भी कुछ नहीं होगा, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। मुंह की खानी पड़ेगी। जी मुस्तफा साहब, रिप्लाई कर दीजिए। जी अपना देखें, मैं इस पे भी यही कहूंगा कि वो बंदा जो लोगों की ताजियत प्राइम मिनिस्टर हाउस में करता था और उनको कहता था कि वजीर आजम हाउस में आओ और यहाँ मैं तुम्हारी जो है ना फैमिली की किसी कंडोलेंस करूंगा, आज उस शख्स को लोगों के घर पे दर दर जाके जो है ना वो भीख मांगनी पड़ रही है वोट की, और वो लॉजेस में जा रहा है, वो घरों में जा रहा है कि वोट दे दो मुझे, मेरी वजारत उस्मा की कुर्सी बचा लो। आज ये नौबत आ गई है, आज उस शख्स की अकड़ टूट गई है। तो इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी ऑपोजिशन के लिए? आज तो आवाम खुश है कि उस बंदे ने, जिस शख्स ने अपने बहुत पूरे बड़ा मुल्क को एक महंगाई के सवाल, साथ। मैं सर आखिरी सवाल जाते जाते, शायद आप दोनों को इस हवाले से यकीनन नॉलेज होगी कि कुछ खबरें इस तरह की आ रही है कि शायद ऑफर की जाए कि जी अगले 6 माह में हम इंतखाबात करा देंगे, आप लोग घर चले जाएं और सुकून से बैठें। देखें, ये कबल अज़ वक्त है। हमने तो जो अपनी रिक्विजिट इसमें जमा करा दी है अपना पार्लियामेंट में, अगर ये वोट ऑप्शन ऑफ नो आया तो क्या कॉन्फिडेंस क्या मोशन जमा क्या करा दिया, हम उस पर खड़े हैं। अपोजिशन मान जाएगी मुस्तफा साहब? आई डोंट थिंक सो। हम अपना जस्ट स्टैंड पे खड़े हैं, हम उस पर बिल्कुल मजबूत खड़े हैं, और हम इनको अब ये अपना भागने का रास्ता नहीं देंगे। समीकुल साहब, लास्ट सवाल ये आपसे भी कि अगले 6 माह में अगर आपकी गवर्नमेंट की तरफ से वो ये ना तौर पर कहा जा रहा है शायद ऐसी की ऑफर आ जाएगी, तो ये बात दुरुस्त है कि आपके इल्म में है इस तरह की कोई बात? नहीं जी, मेरे में ऐसे कुछ नहीं है, और कुछ हुआ भी तो लीडर वहां का फैसला कर सकते। बहुत शुक्रिया समीकुल साहब, मुस्तफा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने आज जो तंज किया वज़ीर आज़म इमरान खान पर कि जी 1 करोड़ उन्होंने नौकरियां दी हैं, 50 लाख घर दिए हैं, तो इनके तो 1.5 करोड़ तो ये अफराद हो गए, आराम से आ जाएंगे और एहसानमंद हैं यकीनन इनके। और दूसरी तरफ पारा बहुत हाई है सियासत का इस वक्त, तो इस वक्त पारा हाई है, उसको नीचे करने की यकीन ज़रूरत है। इसलिए भी है कि मुतामिल नहीं हो सकता। OIC का इजलास हो रहा है और OIC का इजलास, हमारे मेहमान आएंगे, मौसूस मेहमान, VIP मेहमान होंगे, उनके साथ ज़ाहिर है उर्दूशीनीत भी होगी और पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है ये इजलास। इसलिए हुकूमत को भी अपोजिशन को भी इस पर हिकमत अमली तय करनी चाहिए, पारे को नीचे लाना चाहिए, और ये तमाम चीज़ें जब हो जाएं उसके बाद फिर वोटिंग भी होगी और जलसे करने फिर जलसे कर लें। तो ये बड़ी अहम बात है और ये दोनों की जानिब से ये पैगाम दिया गया आज स्पेशल रिपोर्ट में, जो कि यकीनन खुश आइंद बात है।